اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِن تَعَارَضَ الْخَاصُ وَالْعَامُ فَإِن لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ حُمِلَ عَلَى الْمُقَارَنَةِ مع أن في الواقع أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، لكن لما جهلنا الناسخ والمنسوخ حملنا على المقارنة وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح إلى آخر العبارة۔ آج کے سبق میں صاحب توضیح اس وضاحت کے بعد جو کل ہم نے پیش کی تھی، فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قصر عام کئی طریقوں سے ہوتا ہے، اور امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان نے قصر عام کی صورت میں کہہ دیا کہ مخصص ہے، وہ قصر عام جو بھی کر دے وہ مخصص ہے، اور وہ شائز آئے ہے، عام کے اندر یہ تخصیص شائز آئے ہے۔ کافی توضیح ہم نے اس سے پہلے سبق میں کر دی ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، جب یہ وضاحت، جب یہ ساری باتیں ثابت ہو گئیں جو ہم نے اس سے پہلے سبق میں ذکر کی ہیں، فَإِن تَعَارَضَ الْخَاصُ وَالْعَامُ، تو اگر خاص اور عام متعارض ہو جائیں، دونوں میں تعارض ہو جائے، خاص سے کچھ حکم کچھ اور ثابت ہو، عام سے حکم اور ثابت ہو، تو فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ حُمِلَ عَلَى الْمُقَارَنَةِ، دونوں میں تعارض ہو گیا اور تاریخ معلوم نہیں ہے کہ کون پہلے نازم، کون پہلے آیا ہے، کون بعد میں آیا، کس کا نزول پہلے ہوا ہے، کس کا نزول بعد میں ہوا ہے، کون سا قول سرکار نے پہلے کیا، کون سا قول بعد میں کیا ہے، تاریخ معلوم نہیں ہے۔ حمل علی المقارنہ، تاریخ نامعلوم ہونے کی صورت میں ان دونوں کو مقارنت اور ایک دوسرے سے موصول ہونے پر محمول کیا جائے گا کہ یہ موصول ہیں۔ اچھا، حقیقت میں یہ تو ہم نہیں جانتے نا تاریخ، لیکن علیم بذات الصدور اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے علم میں تو جب یہ ہے کہ یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے، یہ حکم پہلے دیا گیا ہے یہ بعد میں دیا گیا ہے، تو حقیقت کے اعتبار سے، واقع کے اعتبار سے تو ان میں ایک ناسخ ہوگا اور ایک منسوخ ہوگا، لیکن چونکہ ہم مکلف ہیں اپنے جاننے کی بنا پر، اس لیے جب ہم اس کی تاریخ پر مطلع نہیں ہوئے، ہم اس سے ناآشنا رہے، تو اب ہمارے لیے حکم یہی ہوگا کہ ہم اس کو مقارنت پر محمول کریں، کیونکہ اگر مقارنت پر ہم محمول نہیں کرتے، کسی ایک کو ترجیح دیتے ہیں، تو ترجیح کس وجہ سے دیں گے؟ ہم ترجیح کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے، تو اب ایسی صورت میں ترجیح بلا مرجح لازم آ جائے گا، اور ترجیح بلا مرجح یہ جائز نہیں ہے، اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مقارنت پر اس کو محمول کیا جائے گا، اگرچہ نفس الامر میں واقع میں ایک ناسخ ہے اور ایک منسوخ ہے۔ مع ان فی الواقع احدهما ناسخ، باوجود اس کے کہ نفس الامر میں واقع میں ان میں سے ایک ناسخ ہے دوسرا منسوخ ہے، لیکن لما جہلنا الناسخ والمنسوخ، لیکن جب ہم ناسخ اور منسوخ سے ناشنا ہیں، حملنا علی المقارنہ، تو ہم نے مقارنت پر اور ایک دوسرے سے موصول ہونے پر اس کو محمول کیا، وَإِلَّا
یلزم الترجیح من غیر مرجح، اگر مقارنت پر ہم اس کو محمول نہ کریں تو ایسی صورت میں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی۔ فعند الشافعی، تو اب امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک، دیکھیے ہمارے نزدیک تو حکم تعارض ثابت ہو گیا، خاص اور عام دونوں میں تعارض ہوا، اور ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک کیا ہے، اس کو مقارنت پر محمول کر لیا جائے گا۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان فرمائیں گے ایسی صورت میں کہ خاص و عام آپس میں متعارض ہو جائیں اور کوئی تاریخ معلوم نہ ہو، تو امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک یہاں پر تخصیص کر دی جائے گی، عام کی خاص سے تخصیص کی جائے گی۔ کیوں؟ خاص سے عام کی تخصیص اس لیے کی جائے گی، خاص ان کے نزدیک ہے قطعی اور عام ان کے نزدیک ہے ظنی، اس لیے خاص میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس لیے خاص کے ذریعے سے عام کی تخصیص کر دی جائے گی ان کے نزدیک، اور ہمارے نزدیک حکم تعارض ہی ثابت رہے گا۔ فرماتے فعند شافعی رحمہ اللہ انہ یخص، تو حضرت امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک عام کو خاص کے ذریعے سے خاص کر دیا جائے گا۔ وعندنا یثبت حکم تعارض، اور ہمارے نزدیک تعارض کا حکم ثابت ہوگا۔ کیا ثابت ہوگا؟ تعارض کا حکم ثابت ہوگا، جیسے کہ اولاۃ الاحمال والی آیت کریمہ اور والذین یتوفون منکم والی آیت کریمہ، دونوں میں تعارض ہے نا، ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر، چونکہ ان کی رائے یہ ہے کہ تاریخ معلوم نہیں ہے، تو ان کی رائے پر کیا ہے، تعارض ثابت رہا، اور جب تعارض ثابت رہا تو انہوں نے تطبیق کی صورت نکالی، کیا ابعاد اجلین سے عدت گزارے گی۔ بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں کہ وعندنا یثبت حکم التعارض، ہمارے نزدیک حکم تعارض ثابت ہوگا فی قدر ما تناولا، اس مقدار میں جس مقدار کو دونوں شامل ہوں، جیسے وہ عورت جو حاملہ تھی اور اس کا شوہر بھی مر گیا، تو دونوں آیت کریمہ اس کو شامل ہے، تو اس عورت کے سلسلے میں دونوں آیت کریمہ میں تعارض کا حکم ثابت ہوگا ہمارے نزدیک۔ اب جب تعارض کا حکم ثابت ہوا تو اب ایسی صورت میں امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق بتا رہے ہیں، مثال کے نظیر ہے یہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق حکم تعارض کے ثابت ہونے کی بنا پر انہوں نے ابعاد اجلین کا تطبیق کی صورت میں قول کر لیا۔ بات سمجھ آئی؟ وَإِن كَانَ الْعَامُ مُتَأَخِّرًا، اور اگر عام متاخر ہو، بعد میں ہو، ينسخ الخاص، تو وہ خاص کو منسوخ کر دے گا۔ کس کو؟ ہمارے نزدیک خاص کو منسوخ کر دے گا اگر عام متاخر ہے۔ مثال اس کی نظیر جیسے کہ ارینیین کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا ہدایہ میں، کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کے مدینہ شریف کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی تھی، ہے نا، بہرحال ان کے وہ طاعون میں مبتلا ہو گئے، پے حیضہ میں مبتلا ہو گئے، بارگاہ رسالت میں آئے تو سرکار نے فرمایا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو۔ اونٹوں کا دودھ اور اونٹوں کا پیشاب، اونٹ کے ساتھ تخصیص ہے، یاد رکھنا، مطلق پیشاب کے لیے حکم نہیں دیا تھا، اونٹوں کا دودھ اور انہی کا پیشاب پیو، یہاں پر پینے کا حکم دے دیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے جیسے پیشاب حلال ہے، پاک ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ ہے خاص، اونٹوں کا پیشاب کے بارے میں ہے، صرف مطلق پیشاب کے بارے میں یہ قول نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں، اب وہ پورا واقعہ آپ لوگ دیکھ لینا، کہ وہ ان کو پھر بھی راس نہیں آیا، سرکار نے فرمایا پھر یہی پیو، اس طریقے سے پورا واقعہ ہے۔ مفہوم جو ہے واقعہ کا وہ میں نے ذکر کر دیا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب سے بچو، کیونکہ عام طور سے عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
تو اس حدیث پاک میں مطلق ہے، مطلق نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ عام ہے. استنزہوا عن البول کہا ہے، البول، یہاں پر کسی خاص بول کو ذکر نہیں کیا گیا ہے. یہ حدیث پاک یہ بتا رہی ہے کہ ہر قسم کا پیشاب ناپاک ہے، ورنہ عذاب کیوں ہوگا؟ بات سمجھائی نہیں آئی؟ یہ حدیث پاک عام ہے اور وہ والی حدیث پاک خاص ہے، اس میں ابوال ابل کا ذکر ہے. اب عام بعد میں ہے، متاخر ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ عام خاص کو منسوخ کر دے گا. اور یہی حکم ہمارے نزدیک ہے کہ ہر قسم کا پیشاب ناپاک ہے. بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْعَامُ مُتَأَخِّرًا، اگر عام متاخر ہو ينسخ الخاص، تو وہ خاص کو منسوخ کر دے گا ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک کی قید اس لیے لگا رہے ہیں، امام شافعی کے نزدیک خاص کو منسوخ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک عام ظنی ہے اور خاص قطعی ہے. ایک ظنی قطعی کو ختم نہیں کرے گا، منسوخ نہیں کرے گا. وَإِنْ كَانَ الْخَاصُ مُتَأَخِّرًا، اور اگر خاص متاخر ہے، بعد میں نازل ہوا، تو اس کی دو صورتیں، یا تو وہ موصول ہوگا، خاص متاخر ہے تو اس کی دو صورتیں، یا تو وہ موصول ہوگا یا متراخی ہوگا. کیا؟ اگر خاص متاخر ہے فَإِنْ كَانَ مَوْصُولًا، موصول کا معنی یہ ہے کہ اسی عام سے جڑا ہوا ہو. کیا عام سے فصل نہ ہو، وصل ہو وہاں پر. تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ مَوْصُولًا يَخُصُّهُ، اگر یہ خاص موصول ہے تو یہ اس کو خاص کر دے گا، اس میں تخصیص پیدا کر دے گا. جیسے ہم نے کل مثال دی تھی قرآن پاک کی آیت کریمہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع حرم الربا، تو ربا ایک بیع خاص ہے، اور احل اللہ البیع میں بیع وہ عام ہے. پہلے یہاں پر عام ہے، خاص بعد میں ہے، اور موصول ہے، کلام مستقل ہے، موصول ہے، تو تخصیص کر دی. اب احل اللہ البیع میں بیع ربا داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا، اور اگر خاص متاخر ہو، کیا ہو؟ خاص متاخر ہو زمانے کے اعتبار سے، تو اب ایسی صورت میں ينسخه فی ذلک القدر، تو یہ خاص عام کو منسوخ کرے گا لیکن مطلقاً منسوخ نہیں کرے گا، مطلقاً، بلکہ اس مقدار میں منسوخ کرے گا جس مقدار کو دونوں شامل ہیں. بات سمجھائی؟ عام بھی شامل ہو، خاص بھی، ہے نا، تو اسی مقدار میں جس کو عام و خاص دونوں شامل ہیں اس میں نسخ کا قول ہوگا. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر اولاۃ الاحمال والی آیت کریمہ اور الذین یتوفون منکم والی آیت کریمہ دونوں شامل ہیں اس عورت کو جو حاملہ بھی ہو اور اس کا شوہر مر گیا ہو. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چاہے میں اس سے مباہلہ کر لوں گا کہ اولاۃ الاحمال والی آیت کریمہ جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے نا. تو جس مقدار میں دونوں شامل ہیں اسی میں نسخ کا قول ہوگا. لہذا اولاۃ الاحمال والی جو آیت کریمہ ہے یہ والذین یتوفون والی آیت کو منسوخ کرے گی صرف اس عورت کے سلسلے میں جو حامل بھی ہو اور اس کا شوہر بھی مر گیا. مطلقاً نسخ کا قول نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ مطلقاً منسوخ ہے، اگر مطلقاً منسوخ ہوتی تو پھر دوسری عورتیں کیسے عدت گزاریں گی؟ سمجھے نہیں؟ فرماتے اگر زمانے کے اعتبار سے وہ متراخی ہے تو اس کو وہ منسوخ کر دے گی، خاص عام کو منسوخ کرے گا فی ذالک القدر، اسی مقدار میں، عندنا ہمارے نزدیک اسی مقدار میں، اے فی القدر الذی یتناولہ العام والخاص، یعنی اس مقدار میں جس کو عام اور خاص دونوں شامل ہے. ولا یکون الخاص ناسخا للعام بالکلیہ،
اور خاص عام کے لیے بالکلیہ ناسخ نہیں ہوگا، بل فی ذالک القدر فقط، بلکہ صرف اور صرف اسی مقدار میں، حتی لا یکون العام عاما مخصصا، یہاں تک کہ اب بالکلیہ منسوخ ہے نہیں، اب خاص نے تخصیص تو کر دی. اب دیکھو اس کو متن سے جوڑو، ہمارے نزدیک وہ منسوخ کر دے گا فی ذالک القدر، اسی مقدار میں، ہے نا. حتی لا یکون العام عاما مخصصا، یہاں تک کہ عام عام مخصص نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ تخصیص تو ہوئی ہے تو عام مخصص کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر چونکہ اس مقدار میں تخصیص ہو رہی ہے، اس مقدار کے سلسلے میں نسخ کر رہا ہے. مطلق نسخ تو ہے نہیں، مطلق تخصیص تو ہے نہیں یہاں پر، اس لیے یہاں پر مراد ہے عام مخصص، جو مطلقاً مخصص ہوتا ہے عام، وہ مراد ہے. یہ عام اس طرح کا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عام جو کہ کلام مستقل کے ذریعے سے مخصص ہوتا ہے، وہ تو ہمارے نزدیک بھی اس کے اندر شبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن حجت سے ہمارے نزدیک خارج نہیں ہوتا ہے. عام امام شافعی کے نزدیک حجت ہی نہیں رہتا ہے. اور یہ عام یہاں پر یہ والا جو خاص مقدار میں منسوخ ہو رہا ہے، تو یہ عام مخصص تو ہے لیکن اس عام کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اس صورت میں اس میں کوئی شبہ نہیں رہے گا. باقی جتنے افراد بچیں گے اس میں وہ قطعی رہے گا. بات سمجھائی؟ تو یہ ذہن میں نہ ہے کہ عام مخصص نہیں ہوگا، تخصیص تو ہے لیکن وہ والی تخصیص نہیں ہے جو شبہ پیدا کرے. سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں بل یکون قطعیا فی الباقی، بلکہ باقی جو افراد ہیں ان کے اندر یہ عام قطعی رہے گا. لا کالعام، اس عام کی طرح نہیں ہوگا الذی خص منہ البعض، جس سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہو کلام مستقل کے ذریعے سے، ہے نا، اور اس میں بالکلیہ تخصیص ہو گئی ہو. اس عام کی طرح یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس عام میں تو شبہ پیدا ہو جاتا ہے. سمجھے نہیں؟ جس کی گفتگو آگے تفصیل سے آئے گی. جو ہم نے کل وضاحت کی تھی کہ قصر عام کئی طریقوں سے ہوتا ہے، صاحب کتاب فصل قصر العام علی بعض ما یتناولہ سے وہی وضاحت پیش کر رہے ہیں. شاید آپ کو یہ ذہن میں ہوگی، کل کی وضاحت نہیں ہو تو کل کے سبق میں دیکھیں سنیں. یہاں پر اسی بات کو پیش کر رہے ہیں جو میں نے اجمالاً کل ذکر کر دیا. میں ترجمہ لگا دیتا ہوں. فرماتے ہیں عام کا قصر، یہ فصل ہے اس سلسلے میں کہ عام کا قصر بعض افراد پر، جن بعض افراد کو وہ شامل ہوتا ہے، لا یخلو من ان یکون بغیر مستقل، یہ قصر عام خالی نہیں ہے، یا تو غیر مستقل کے ذریعے سے ہوگا. کس کے ذریعے سے؟ غیر مستقل کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، جس کا تعلق صدر کلام سے ہو. صدر کلام کے بغیر اس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے، ہے نا. جیسے کہ استثناء ہوتا ہے، شرط ہوتی ہے، صفت ہوتی ہے، یہ سب کے سب کلام غیر مستقل ہیں. غیر مستقل کا معنی بتا رہے ہیں بے کلام یہ تعلق بصدر کلام، یعنی ایسے کلام سے قصر عام ہوگا جو کلام صدر کلام سے متعلق ہو. ولا یکون تاما بنفسی، اور جو خود سے تام نہ ہو. والمستقل ما لا یکون کذالک، اور کلام مستقل وہ ہوگا جو ایسا نہ ہو، یعنی جس کا تعلق صدر کلام سے نہ ہو بلکہ وہ تام بے نفسی ہی ہو. سواء کان کلامن اور لم یکن، خواہ وہ کلام ہو یا کلام نہ ہو. کیا مستقل میں دو صورتیں ہیں، خواہ وہ کلام ہو یا کلام نہ ہو. کلام نہ ہو جیسے کہ عقل، حس، عادت، معنی کی کمی بیشی، جو ہم نے مثالیں کل دی تھی، وہ غیر کلام ہے لیکن ہے تو مستقل نہ. اور کلام ہو اور مستقل ہو، کلام ہو اور مستقل ہو، صدر کلام سے اس کا تعلق نہ ہو، موصول بھی ہو. کیا ہو؟ موصول بھی ہو. تو ایسی صورت میں اس کا نام ہے تخصیص صرف ایک صورت کا. فرماتے ہیں وہ اے غیر المستقل. غیر مستقل کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو غیر مستقل کی کچھ صورتیں بتا رہے ہیں. الاستثناء والشرط والصفہ والغایہ. جیسے کہ استثناء ہے
وہ بھی غیر مستقل ہوتا ہے، مستثنی منہ سے اس کا تعلق رہتا ہے، اس کے بغیر یہ تام بنفسی ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسی شرط ہے، شرط بھی اپنے ما قبل سے متعلق رہتی ہے، کیسے رہتی ہے وہ سب وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ صفت ہے، وہ بھی موصوف کے بغیر تام نہیں ہوتی ہے۔ غایت ہے، وہ بھی اپنی ما قبل کے بغیر، بھئی جب ما قبل بھی کچھ نہیں ہوگا تو غایت کس کی بیان کرے گی؟ مغیّا کے بغیر غایت کیا ہوگی، ہے نا؟ فرماتے ہیں فالاستثناء یوجب قصر عام، تو استثناء قصر عام کو واجب کرتا ہے اس کے بعض افراد پر۔ والشرط یو ہوتا ہے نا، بعض افراد پر قصر عام ہو جاتا ہے، ہم نے کہا جاءنی القوم الا زید، تو مجیت زید کے لیے ثابت نہیں ہوگی، اب تو قوم سے زید کو خارج کر دیا گیا نا۔ ہاں، والشرط یوجب قصر صدر الکلام، ایسی شرط جو ہے وہ بھی صدر کلام کے قصر کو واجب کرتی ہے علی بعض التقادیر، بعض تقادیر پر۔ ہم نے کہا انت طالق، ہر تقدیر پر طلاق ہوگی نہیں ہوگی؟ عموم ہے نا، اس کے اندر عموم ہے انت طالق میں، لیکن شرط لگا دی اور کہہ دیا انت طالق ان دخلت الدار، تو اب دخول دار کی تقدیر ہی پر صدر کلام کا وقوع ہوگا، یعنی طلاق کا وقوع ہوگا۔ تو صدر کلام کو اس نے اس صدر کلام کا قصر کر دیا نا بعض تقدیر پر، وہ کون سی تقدیر ہے؟ تقدیر دخول دار۔ تو قصر، تو شرط جو ہے وہ بھی قصر عام کرتی ہے۔ فرماتے ہیں والشرط یوجب قصر صدر الکلام، شرط صدر کلام کے قصر کو واجب کرتی ہے علی بعض التقادیر، بعض تقادیر پر، جیسے انت طالق ان دخلت الدار۔ والصفۃ توجب القصر علی ما توجد فیہ الصفہ، ایسی صفت بھی قصر کو واجب کرتی ہے اس پر جس کے اندر صفت پائی جاتی ہو، جس کے اندر صفت پائی جاتی ہو، جیسے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الابل السائمۃ زکاۃ، سائمہ اونٹوں میں زکات ہے، تو اب سائمہ کا وصف ہے یہاں پر، لہذا سمجھ میں آ رہا ہے سائمہ کے وصف سے کہ یہ وصف سائمہ جن کے اندر پایا جائے گا ان کے اندر زکات واجب ہوگی، اور جن کے اندر سائمہ کا وصف نہیں ہوگا، تو اگر مطلقاً کہہ دیا جاتا فی الابل زکات، عام رہتا نہیں رہتا، لیکن صفت کی بنا پر قصر ہو گیا نہیں ہو گیا اس کا۔ فرماتے ہیں والغایہ توجب القصر علی البعض، ایسی غایت جو ہے وہ بھی بعض پر قصر کو واجب کرتی ہے۔ غایت اگر کہیں پر بیان کر دی جائے تو اس کا مطلب اب پورا مراد نہیں ہے، اس سے پہلے ہی مراد ہوگا، ہے یا وہ خود بھی شامل ہو سکتی ہے، سمجھے نہیں؟ ورنہ تو ہم نے جیسے قرآن نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، ایدیکم اگر کہہ دیا جاتا تو عام تھا نا، اوپر سے لے کے نیچے تک پورا دھونا پڑے گا، پورا دھونا پڑتا، لیکن وہاں پر غایت بیان کر دی گئی اور کہہ دیا گیا ایدیکم الی المرافق، مرافق تک، اب پورے ہاتھ نہیں دھونا ہے۔ تو دیکھو ویسے تو ایدی جو تھا عام تھا، لیکن جب غایت بیان کر دی تو اس نے قصر کر دیا، اس کا کہاں تک اب دھونا ہے؟ کوہنیوں تک صرف دھونا ہے۔ فرماتے کہ والغایت توجب القصر، غایت قصر کو واجب کرتی ہے علی البعض، بعض پر، کون سے بعض پر؟ الذی جعل الغایت حدا لہ، جن بعض کے لیے غایت کو حد بنایا گیا ہے۔ غایت ایک حد ہوتی ہے نا، جیسے اللہ کا فرمان فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو ان بعض پر قصر کر دیا جس کے لیے حد بنایا گیا، تو حد تو ادھر کے لیے بنایا گیا نا۔ ارے بھائی ہاتھ جو پنجے کی طرف سے ہے ادھر سے جاؤ تو حد انہی کے لیے ہے نا، اوپر والے کے لیے تو حد نہیں ہے، تو اس پر قصر کر دیا کہ یہاں تک ہی دھونا ہے۔ اور آگے فرمانے وعلی ما وراء الغایہ، اور غایت کے ماورا، یہ وہ صورت میں جبکہ غایت داخل ہو، جو آپ جانب اسقاط کے لفظوں سے پڑھا ہے آپ نے، تو ما ورائے غایت پر بھی قصر کر دیتا ہے، غایت کے ما سوا پر بھی، کیا اب ایسی صورت میں غایت بھی داخل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں جیسے اتم الصیام الی اللیل ہے، تو یہاں پر الی اللیل نے الا نے حد کو بیان کر دیا، کس کو؟ صوم کی حد کہاں تک ہوگی؟ لیل تک ہوگی،
سمجھے نہیں؟ مطلب لیل کا ایک حصہ تو تھوڑا آ جائے گا نا, نہیں آئے گا؟ بولو. رات سے پہلے پہلے ہی ہے, ما ورائے غایت ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی دن کا آخری حصہ ہے آپ نے افطار کر لیا, غروب آفتاب کا آخری حصہ ہے, غروب آفتاب ابھی نہیں ہوا, دن کا آخری حصہ آپ نے افطار کر لیا, نہیں, پورا دن نکل جائے, غروب آفتاب ہو جائے, تو غروب آفتاب کے وقت آپ افطار کریں گے تو اس کا ایک جز ادھر آ جائے گا, اس کا ایک جز کیا آ جائے گا, ادھر آ جائے گا. اس کا جز آیا نہیں, اور دن کے ایک آخری جز میں آپ نے افطار کر لیا تو روزہ نہیں رہے گا, سمجھے نہیں؟ ہاں. فرماتے ہیں او بے مستقل, یہ سب صورتیں ہم نے وہ بتائیں جہاں پر قصر عام غیر مستقل سے ہو رہا تھا, سمجھے نہیں؟ او بے مستقل یا قصر عام مستقل کے ذریعے سے ہو. مستقل سے مراد کیا ہے؟ جس کا تعلق صدر کلام سے نہ ہو. اب مستقل میں ہم نے بتایا تھا عموم ہے, مستقل کبھی کلام بھی ہوتا ہے اور کبھی غیر کلام بھی ہوتا ہے. فرماتے ہیں وہو تخصیص, مستقل سے جو قصر عام ہوتا ہے یہی تخصیص ہے. اب یہ قصر عام بالمستقل جو ہوگا وہ ہوا اما بالکلام, یا تو کلام سے ہوگا اور غیری, یا غیر کلام سے ہوگا. وہ ہوا اور غیر کلام ہو تو اس کی کئی صورتیں ہم نے بتائی تھی اس سے پہلے سبق میں. فرماتے ہیں وہ ہوا اما العقل, وہ غیر کلام یا تو عقل ہے. الضمیر یرجع الی غیری, یہاں پر ہوا جو ہے ضمیر یہ لوٹ رہی ہے کس کی جانب؟ غیر کی جانب, یعنی وہ غیر جو ہے یا تو عقل ہوگا, جیسے عقل سے قصر عام ہو, جیسے مثال خالق کل شیء میں شے کے عموم سے اللہ رب العزت مخصوص ہے یہاں پر, اور یہ قصر عام بالعقل ہے. یعلم ضرورتاً بداہتاً یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ان اللہ تعالی مخصوص من, کہ اللہ رب العزت شے کے مفہوم سے شے لفظ شے سے مخصوص ہے. وتخصیص الصبی والمجنون من خطابات الشرع من هذا القبیل, ایسے ہی خطابات شرع سے احکام شرعیہ جو ہیں, خطابات شرعیہ ہیں تو خطابات شرع سے پاگل, بچہ, یہ بھی تو مخصوص ہے نہیں ہے. رفع ان سے یہ مرفوع القلم ہے, ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے نا, تو بچہ بھی ان سے مخصوص ہے. خطابات شرع سے اقیم الصلاۃ خطاب ہے, لیکن مجنون کے لیے نہیں ہے, وہ اس سے مخصوص ہے. بچے کے لیے نہیں ہے, اس سے مخصوص ہے. تو فرماتے ہیں کہ بچے کا اور مجنون کی تخصیص خطابات شرع سے من ھذا القبیل, اسی قبیل سے ہے, یعنی قصر عام وہاں پر بھی بالعقل ہے. وَإِمَّا الْحِسْ, یا وہ غیر کلام یا تو حس ہوگا, جیسے قرآن میں فرمایا گیا ملکہ سبا کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا اوتیت من کل شیء, کہ ملکہ سبا نے کہا تھا کہ مجھے ہر چیز دی گئی ہے. ہر چیز کیسے دے دی گئی؟ ستارے دیے گئے تھے اسے, آسمان اسے دیا گیا تھا, نہیں دیے گئے, چاند و سورج اسے دیے گئے, نہیں دیے گئے تھے, تو پھر کیسے کہہ دیا اوتیت من کل شیء؟ تو یہاں پر شے میں تو عموم ہے, لیکن اس شے کے عموم کو خاص کر دیا گیا حس سے. حس وہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں دی گئی تھی. ارے بات سمجھائی؟ ہاں, تو قصر عام بالحس ہو گیا یہاں پر. وَإِمَّا الْعَادَةُ, یا عادت کی, اما العادہ کا مطلب یعنی قصر عام بالمستقل جو ہوتا ہے وہ غیر کلام سے ہو تو وہ عرف و عادت کے طریق, عادت کے ذریعے سے بھی ہو جاتا ہے. جیسے لا یاکل راسن, کسی نے قسم کھائی ہے نا. یقع علی المتعارف, تو یہ یہاں پر راس ہے تو عام, لیکن واقع ہوگا کس پر؟ متعارف پر. تو راس سے مخصوص ہے نا, لہذا چڑیا کا سر نہیں ہوگا مراد. وَإِمَّا كَوْنُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ نَاقِصًا, وہ غیر مستقل, وہ مستقل بغیر الکلام جو ہو, اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض افراد ناقص ہوں. فَيَكُونُ اللَّفْظُ أَوْلَى بِالْبَعْضِ الْآخَرِ, جب بعض افراد میں معنی کم پایا جا رہا ہے تو بعض افراد جن کے اندر پورا پورا معنی پایا جا رہا ہے وہی لفظ انہی افراد کے زیادہ لائق ہوگا, ہے نا. جیسے کہ کسی شخص نے کہا کلو مملوک لی حر, میرے سارے غلام آزاد ہے. کلو مملوک, جو بھی میرا مملوک ہے سب آزاد ہے. اب مملوک ہے ملک, دیکھنا پڑے گا کہ ملک کا معنی کل معنی کی پورے طور سے معنی جس کے اندر ملک کا پایا جاتا ہو اسی پر اب یہ شامل ہو. ویسے تو مملوک میں تو مکاتب بھی داخل
ہے نا، لیکن سب کو شامل ہے یہ، لیکن یہاں پر بھائی آزاد کر رہا ہے نا، اور جو مکاتب ہے وہ من وجہن تو پہلے ہی سے آزاد ہے. کیا ہے؟ من وجہن. تو اب یہاں پر آزادی کس کے لیے ہوگی؟ جس کے اندر مل کے تمامیت کے ساتھ پائی جاتی ہو، پورے طور سے جس کے اندر معنی ملک پایا جاتا ہو، اور وہ کون سا ہے؟ رقیق ہے نا. فرماتے ہیں جیسے کل مملوک لی حر لا یقع علی المکاتب، تو اب یہ واقع نہیں ہوگا مکاتب پر. ویسمى مشککا، اس صورت کا نام مشکک بھی رکھتے ہیں، تشکیک، کیونکہ یار ملک کا معنی دیکھا جائے تو مخاطب میں بھی تو پایا جاتا ہے نا، چاہے من وجہ ہی صحیح، لیکن پایا تو جاتا ہے نا. تو اب شک میں یہ چیز ڈال دیتی ہے کہ یہ شامل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے مجتہدین نے اس شک کو دور کر دیا. یہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو شک میں ڈالے گی، لیکن مجتہدین کے قول کی بنا پر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شامل نہیں ہوگا. ارے بات سمجھا نہیں ہے؟ ورنہ کلو مملوکین اگر کسی نے کہا اور یہ ضابطہ ہم نے سنا نہیں تھا جب تک، اس وقت تک ہمارے ذہن میں یہی آتا کہ مخاطب بھی آزاد ہوگا، کیوں مملوک تو وہ بھی ہے نا، تو شک میں ڈال دیتی ہے، اس لیے اس کا نام مشکک رکھتے ہیں. اور زائدن، یا زائد ہو معنی عطف علی قولہ ناقصن، یا عطف مصنف کے قول ناقصن پر، اے اما کون بعض افراد ہی زائدن، یا بعض افراد زیادہ ہوں، کیا ہوں؟ بعض افراد کے اندر وہ معنی زائد ہو، کل فاکہہ، جیسے کہ فاکہہ بولا جاتا ہے. لا یقع علی العنب، تو یہ انگور پر واقع نہیں ہوگا، کیونکہ عنب سے جس طریقے سے تفقع اور تلذذ ہوتا ہے، تنعم ہوتا ہے، ویسی علی سبیل الغذا بھی اسے کھایا جاتا ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں، ہمارے یہاں پر تو اگرچہ آج بھی تفقع اور تلذذ کے طور پر ہی کھایا جاتا ہے نا، غذا کے طور پر. اور ویسے یہاں پر بھی، اپنے یہاں پر بھی کافی کھایا جاتا ہے، لوگ غذا کے طور پر، قوام بدن کے طور پر اسے کھاتے ہیں ویسے. اب ہاں، کھجور جو ہے وہ تو واقعی بہت کم اپنے یہاں پر استعمال ہوتی ہے نا. بہرحال جس علاقے میں غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہو، تو اس علاقے میں کسی نے کہا لا آکل الفاکہہ، تو ایسی صورت میں وہ شخص کھجور کے کھانے سے یا انگور کے کھانے سے حانس ہو جائے گا. لیکن جہاں پر بطور غذا بھی کھایا جاتا ہو اسے، وہاں پر کھجور کے کھانے سے حانس نہیں ہوگا، لا آکل الفاکہہ کہنے کی بنا پر. ٹھیک ہے، آج کی گفتگو دراز ہو گئی.